نیند جو ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار ہم 1 مہینے سے نہیں سو رہے ہیں، 2 مہینے سے نہیں سو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، باقی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیند نہیں آتی۔ اگر کوئی آدمی لگاتار 48 گھنٹے بھی جاگ جائے نا، پھر اس کے بعد اس کو کچھ نہیں سوجے گی۔ اس کو بولیں گے 48 گھنٹہ مت سو، پھر اس کو کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، اس کو سامنے کیا وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ نہیں یقین ہے تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں گے۔ ذرا آپ جو ہے 48 گھنٹہ مت سو، پھر اس کے بعد دیکھو، خالی سوچ کے مت کرو، کر کے دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا نا۔ دن میں اندھیرا کھلی آنکھ سے اندھیرا دیکھ لیں گے، کھلی آنکھ سے نیند کا مشاہدہ کر لیں گے، ہوگا نہیں، جسم کا روحاں نیند مانگنے لگ جائے گا۔ اتنی نیسیسری چیز ہے، اتنی نیند بری چیز نہیں ہے، نیند غفلت بری چیز ہے، نیند بری نہیں ہے۔ نیند بولے تو ایک طریقے کا ٹھہراؤ ہے، وہ نیند مطلب ایک طریقے کا ٹھہراؤ ہے۔ آپ دن بھر میں نہ جانے کتنے کچرے جمع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نیند میں جاتے ہو اتنے کچروں کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور آپ کا وہ کچرا دانی آپ کا خواب ہوتا ہے، ڈسٹ بن۔ اب وہ خواب کے ذریعے وہ ڈسٹ بن میں تمہاری جاتی ہے، اچھا ہے، خواب بھی بہت اچھی چیز ہے، وہ کچرا جو وہاں ڈال دیتے ہیں، ورنہ وہ تمہارے ہارڈ ڈسک کو بھرتے ہینگ کر دے گا بعد میں۔ تو وہ ضروری ہے، تو نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے نیند کہ جو لوگ روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے تو صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جاگے، کیا جاگے، پھر اس کے بعد تعلیم یہ دیتے ہیں کہ اپنی نیند کا مشاہدہ کریں۔ نیند کا آپ سوتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑنا چاہیے آپ سو رہے ہیں، اس کا مشاہدہ سکھاتا ہے۔ اور ایک یہ آٹومیٹک آپ کے، یعنی خدا داد کچھ ایسی نعمتیں ہیں اس کے اندر کہ آپ اگر جس کنڈیشن میں رات کو سوئے، جس خیال میں آپ جاگنے سے نیند کے دروازے میں داخل ہوتے، وہ جو دروازہ ہے نیند میں داخل ہونے کے دروازے پہ جب آپ رہتے گئے، اس ٹائم پر آپ کا جو خیال ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جو آپ کا خیال، جو آپ کے اندر جو اورا، جو انرجی جو تیار ہوتی ہے، پوری رات وہی انرجی آپ پہ اپلائی ہوتی ہے۔ جب تک آپ سوئے رہے، جب تک آپ اس کیفیت میں رہیں گے، نیند والی کیفیت میں رہیں گے، رات بھر آپ پر وہی کیفیت اپلائی ہوگی۔ اس لیے صوفیاء کرام کے نزدیک سوتے وقت کافی شغل دیے جاتے ہیں۔ میں تو ہمارے مریدوں کو اس لیے ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، تو اس وقت آپ کی انرجی جس روحانیت کے اندر ہوگی، پوری رات روحانیت کے تجربے میں جائے گی۔ آپ کو تجربہ کیا کیا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تجربے کے جو رزلٹ جو مرتب ہوتے ہیں وہ بہت اہم رہتے ہیں۔ وہ تجربہ، اس کے رزلٹ جو ہے آپ کے اوپر آنا چاہیے۔ اب اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے نا، آپ کو حدیث شریف میں ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے وضو کرے، جو رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور سو جائے، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اس کی روح جو عرش پر جاتی ہے، تو سمجھ میں آ رہی بات، اس کی روح عرش پر جاتی ہے اور وہاں سجدے میں رہتی ہے، یعنی اس کی رات گویا اس کی روح جو گیا عرش پر رہتی ہے اور سجدے کی حالت میں گویا اللہ سے قریب اس حالت میں رہتی ہے، یہاں تک پھر وہ اڑ جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ وضو کرتا ہے تو اس پر ایک فرشتے کو موکل کر دیا جاتا ہے، ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے لگ جائے۔ اب یہ کیا باتیں ہو رہی ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ رات بھر وہ نیند میں گزارا، اس کے ہر لمحہ نیکی لکھی جاتی ہے، پوری رات بھر اس کو عبادت لکھا جاتا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے میرے سرکار؟ یعنی یہ کہ آپ کے ایک عبادت کے خیال میں آپ جاگنے سے سونے میں گئے، وضو کیا عبادت ہے، جاگنے سے سونے میں آپ اس میں گئے، تو وہ آپ اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اس انرجی کو آپ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان با وضو ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور جیسے ہی وہ جاگے گا جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، لیکن اب وہ سمجھے ہی نہیں کہ جب وہ سونے جا رہا تھا تو گویا ذکر کر رہا تھا، جو وہ اللہ کی رضا مانگ رہا تھا، تو جاگنے کے بعد بھی اس کی رضا ہی مانگے گا اور وہ اس کو مل جائے گی۔ یعنی وہ سونے جا رہا تھا، صحیح معنی میں وضو کر رہا، تو وضو کس کے لیے کرنا؟ اس کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔
اب اس کی رضا کے لیے آخری میں سویا، رضا کے لیے سو گیا اور اٹھے تو جو آپ کا پہلا خیال، جو اس دروازے پہ جو خیال تھا، اٹھنے بعد بھی وہی خیال آپ کا رہے گا، کیونکہ آپ ایک نیوکلیس بن گیا ہے، ادھر ایک سینٹر بن گیا ہے، ایک کہ آپ اس کے ہی ارد گرد گھومیں گے، اس کے پورے اس کا اورا پورا اس کے ارد گرد، اسی انرجی کے ارد گرد کام کرے گا رات بھر۔ اب صبح کو اٹھے گا تو وہ چیز عطا ہو جائے گی، وہ چیز عطا ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ سونے جا رہا تھا تب تو وہ پہلی سیڑھی پہ تھا، اور ہو سکتا ہے اٹھنے کے فوراً بعد وہ آخری سیڑھی پہ پہنچ جائے، یہ بھی جو ہے واقعہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی میں جو ہے ایک اور عبادت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تہجد کی نماز کے لیے سو کے اٹھنا چاہیے۔ تو گویا اب میں سونے جا رہا ہوں تو اب ہم رات میں ہی ہماری یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے، ایک اور یہ بھی راز موجود ہے کہ آپ جب سونے جا رہے تو آپ ابھی آپ کی نیتوں میں یہ چلے گا کہ مجھے اٹھنا ہے تہجد کے لیے۔ اور کہتے ہیں تہجد میں ہر دعا مقبول ہوتی ہے، تہجد بہت مقبول ہے، بہت ہمارے سے تہجد کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز پڑھنا کیسے؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے نیند لینا ضروری ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ آپ سو کر اٹھے اور تہجد پڑھے، تو یعنی اب سونے سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ تو آپ یہ رہے گا نا مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ کس خیال میں سو گے؟ آپ کس خیال میں سو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ہم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب بتائے ہیں، اٹھنے کے آداب بتائے ہیں، باقاعدہ ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ جب سونے جا رہے ہو تو آپ بولو ہو اموت و احیا پڑھو، آپ کو دعا بتائی ہے۔ اٹھنے کے بعد پڑھو بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تو آپ کو سونے کی بھی دعا بتائی اور اٹھنے کی بھی دعا۔ اب لوگ سمجھتے دعا صرف زبان ہلا لینے کا نام ہے، ارے دعا زبان ہلانے کا نام نہیں ہے، اور زبان ہلائے اور آپ کے دل میں اور آپ کے اندر اس پر ایمان اور کیفیت آپ میں وہ نہیں گئے، پھر وہ دعا کیسی ہے؟ اس لیے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے دعا دل سے کرنا پڑتی ہے، دعا تو یہ دعا بھی دل سے کرنا پڑے گی۔ اب دل سے کیسی ہوتی ہے تو وہ پیر سے سیکھنا، وہ پیر سے سیکھنا دل سے کیسے ہوتا ہے؟ اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الذی، اللہ کے رسول آپ کو سکھا رہے، طرح طرح کی دعائیں سکھا رہے، ساری چیزیں سکھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جو کہ ہم جو کہ اے اللہ تو ہی ہے ہم کو مارنے والا، تو ہی ہے جلانے والا، یہ جو چیزیں وہ ہم کو جو ہر چیز جو سکھا رہے ہیں ہم کو اس کو سیکھ کے چلنا ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند آپ سو گئے، یہاں تک کا کہ ایسا آپ کر سکتے ہو جس کو اس کے اوپر دسترس حاصل ہو گیا، جو صاحب علم معرفت ہو گئے، تو ایسوں کے لیے حدیث میں اشارہ بھی آیا ہے نا کہ زاہد کی دن بھر وہ عبادت کرتے، وہ جو ہے رات بھر عبادت کرتا رہے، عبادت گزار، اور جو صاحب علم معرفت ہے وہ سوتا رہے، اس کی رات بھر عبادت شمار ہوگی۔ تو وہ کرتا کیا ہے اس وقت؟ تو یہ جو علوم ہیں ان علموں سے واقف ہو جاتا ہے، ان رازوں سے واقف ہو جاتا ہے، ان کو جینے لگ جاتا ہے وہ۔ تو یہ جو رات ہے اس بات کو جو ہے سمجھے، رات کے راز و نیاز کو، اور اس سے اپنے آپ کو، یعنی دن بھر تو آپ گویا کوشش کر رہے ہیں، رات گویا خود بخود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آٹومیٹکلی وہاں پہنچانے کے لیے آپ کو وہ رات بنائی ہے، اور وہ آپ کو وہ کیفیت بنائی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی سو کے اٹھتے ہو تازہ ہو جاتے ہو، سو کے اٹھتے ہو آپ بے چین رہتے، لیکن سو کے اٹھتے تو آپ کو قرار آتا ہے، اور قرار کہاں رکھا ہے آپ کو معلوم ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو گویا کہیں نہ کہیں اب آپ رب سے قریب ہوتے ہو وہاں۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہم تمہاری روح کو روزانہ رات کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی وہ جب سوتے ہیں وہ قبضہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہم قبضہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا مٹھی، یعنی اللہ کی مٹھی میں جانا، گویا تو اللہ کے قریب جانا ہے نا، تو گویا آپ اس وقت اس کے قریب ہی ہے، تو پھر پورا ہی قریب ہو کر کے اس قربت کو محسوس کر کے آنے لگ جائیں گے، تو پھر ایک الگ بات ہوگی۔ تو مولا جو کہ ہم کو نیند کے راز و نیاز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔